وہاں پر مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے۔ نوجوان نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے دیکھیے کہ صحابہ کرام خود بھی ان کی مستورات بھی نکلیں اور ان کے بچے بھی نکلنے کے لیے تڑپتے تھے کہ ہمیں بھی حضور قبول کر لیں۔ چنانچہ 2 بچوں کا واقعہ مشہور ہے کہ غزوہ بدر کے دوران 2 بچے بھی پیش ہوئے اور انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری کتنی عمر ہے؟ ایک نے کہا میری 15 سال عمر ہے۔ حضور نے فرمایا 15 سال والے کو اجازت ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میری 1-2 سال کم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے۔ اس بچے نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ تو جانا چاہیں اور وہ تو اعلیٰ درجات حاصل کر لیں، میرا بھائی بھی جانا چاہتا ہے وہ بھی درجات حاصل کر لے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بھی تمہاری عمر تو بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ بڑا بھائی ہے، اس سے میری کشتی کروا لیں، اگر میں اس پر غالب آ گیا، اگر میں نے اس کو گرا دیا تو کیا پھر آپ اجازت دے دیں گے؟ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا بھی ٹھیک ہے۔ کشتی کروائی گئی تو چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں یہ کہا کشتی کے دوران کہ تمہیں تو اجازت مل ہی گئی ہے، تمہیں تو اجازت مل ہی گئی ہے، مجھے بھی اجازت مل جائے، تم نیچے گر جانا میں تمہارے اوپر بیٹھ جاؤں گا تو حضور مجھے بھی اجازت دے دیں گے، میں بھی اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ تو یہ جذبہ ہوتا تھا صحابہ کرام کے بچوں کا بھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے ان دونوں بچوں کی کشتی کروائی گئی، چھوٹے نے دوسرے کو گرا دیا، وہ نیچے گر گیا، اس کے اوپر بیٹھ گیا سینے پر، کہا یا رسول اللہ دیکھیے میں جیت گیا ہوں۔ حضور بھی مسکرائے۔ جب حضور مسکراتے تھے اور حضور کا مسکرانا جنت کے دروازے کھلوانا ہے، اور جب حضور ناراض ہوتے ہیں تو گویا کہ جہنم کے دروازے کھلتے ہیں، تو اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے حضور مسکرائیں، حضور خوش ہوں، اور حضور تب خوش ہوتے ہیں جب ہم حضور والے کام کریں گے۔ چنانچہ ان دونوں بچوں کو بھی اجازت دے دی گئی اور وہ دونوں بچے بھی اپنے ابو کے ساتھ اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ میدان جہاد کے اندر غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے، اور پھر انہوں نے کیسا مارکا سر انجام دیا وہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ جو کافروں کا تھا ابو جہل، جو ان کی کمان کر رہا تھا، جو قائد تھا، ان کا لیڈر تھا، اس ابو جہل کے بارے میں وہ 2 بچے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ چچا آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہوا ہے، پہچانتے ہیں؟ تو ابو جہل کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بڑے حیران ہو بھی تم بچے ہو کر ان کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ تو سردار ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ان بچوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران بھی ہوئے اور کہا بھی ٹھیک ہے بچوں ٹھہرو میں ابھی بتاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے نظر دوڑائی تو دور سے ابو جہل آتا ہوا نظر آیا، گھوڑے پر سوار تھا، لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے اور تیز رو گھوڑے پر آ رہا ہے۔ فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو کہا جن کا نام معوذ اور معاذ بتایا جاتا ہے کہ وہ تمہارا شکار جا رہا ہے۔ وہ دونوں بچے ایسے تیز دوڑے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اتنے دلیر اور شجاع ہیں یہ بچے کہ دوڑتے ہوئے تیر کی طرح اپنے شکار کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا، چونکہ چھوٹے تھے تو اس لیے اس پر وار نہیں کر سکتے تھے، تو گھوڑے کی ٹانگ پر پہلے وار کیا، گھوڑا نیچے گرا، پھر ابو جہل نیچے گرا، گرتے ہی دوسرے بچے نے اس ابو جہل کے کندھے پر وار کیا اور اس کی گردن پر وار کیا اور اس کو نیچے گرا دیا۔ میرے دوستو یہ ہے جذبہ صحابہ اکرام کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچہ عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔